بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو پتہ نہیں کیا ہوا، میں بچے کے پاس پہنچ کر رکا اور میں نے نیچے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا، جیسے میں پدری شفقت سے نڈال ہو رہا ہوں۔ وہ میری حرکت پر جھوم سی گئی، بولی مجھے یقین تھا کہ آپ اسے ضرور پیار کریں گے آخر کو، بس چپ رہو، میں پھر آؤں گا سروری خانم، میرا انتظار کریں اور ابھی لاہور نہ چھوڑیں۔ میں تو ایک عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں، اب تو بس کسی دن بھی آہو سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑی آزردگی سے کہا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے حلقے سے نکل کر میرے کندھے پر سوار ہو جائے گی۔ ابھی تک اسے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی، شاید وہ مہینوں میرا انتظار کرتی رہی تھی، اور اب میں آیا تھا تو اس کی واضح دعوت کو بھی قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی عمر صاف لکھی ہوئی تھی، وہ مجھ سے عمر میں کئی سال آگے تھی، مگر پھر بھی اس کی دل نوازی میں فرق نہیں آیا تھا، اب بھی وہ دلوں میں ہلچل مچا دیتی تھی۔ اسے لباس پہننے اور گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، اس نے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور ایک بہت بڑے گھرانے کی فرد ہونے کے ناطے سے اس نے خود کو ہمیشہ ایک خاص معیار کا پابند پایا تھا۔ اس سے شادی کر کے میں یقیناً خوش رہ سکتا تھا، مگر فیصلے کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی۔ میں مسند کو چھوڑ کر اس کی طرف کیسے نکل جاتا؟ وہ محبت جس میں شکوے گلے کی ابھی شکن تک نہیں ابری تھی، جو صرف دلوں تک محدود تھی، جذبوں میں نہیں رچ سکی تھی، اس کو تاج کر میں اپنا آپ سروری کے حوالے کیسے کر دیتا؟ یہ ناممکن تھا، مگر پھر بھی وہ میرے بچے کی ماں بن چکی تھی۔ اس نے میری زندگی میں ایک زبردست الجھن پیدا کر دی تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک راندہ درگاہ آدمی سے کیا مانگ رہی ہے، ایک پھانسی کے تختے پر لٹکتے شخص سے وہ کیا طلب کر رہی ہے۔ اسے اس بات کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ میں سربری کو شب بخیر کہہ کر نیچے اتر گیا۔ کبرا اس وقت صحن میں کھڑا تھا، بولا، ارے تم تو نئے نکور بن کے نکلے ہو، قسم اللہ کی استاد، اس وقت دولہا لگ رہے ہو تم۔ اوئے بک نہیں ہوئے کبرا، یہ لے، یہ رہا تیرا راتب، ذرا کم گولی کھایا کر، سالے بالکل بجو بنتا جا رہا ہے تو۔ یہ کہہ کر میں نے 500 روپے کے کڑکتے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس پر شادی مرگ ایسی کیفیت طاری ہو گئی، نوٹوں کی طرف وہ یوں لپکا جیسے کوئی کئی دنوں سے بھوکا آدمی روٹی کی طرف دوڑتا ہے۔ بولا، تیرا بہت بہت شکریہ استاد، بس اسی طرح کی بخشش کیا کر، پھر دیکھ تیرے دن کیسے بدلتے ہیں۔ فقیروں کی دعا لیا کر۔ نوٹ اس نے میرے ہاتھ سے اچکتے ہوئے کہا، اوئے جا، بڑا فقیر بنا پھرتا ہے، ذرا دروازے پر دھیان رکھا کر، اور وہ آہو آئے تو سربری خانم کا بھی پہرا دیا کر، وہ اس سے بہت خوفزدہ ہے، سمجھ رہا ہے نا تو؟ مجھے پتا ہے استاد، پر میں دخل نہیں دے سکتا نا، دونوں کا خادم ہوں، بہرحال میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ بتا کہ اس نے یہ ڈھیر سارے کھانے کس کے لیے پکا رکھے تھے؟ وہ مرغابی شرغابی، یار بس ایسے ہی، پتہ نہیں اسے الہام ہوتا ہے، شاید جس دن کوئی مہمان آنا ہوتا ہے وہ اسی طرح ڈھیروں چیزیں تیار کر لیتی ہے۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، میں پھر آؤں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل کر گلی میں جا اترا۔ اب کی بار میرے دھیان کے عقب میں سربری خانم بھی سرسرانے لگی تھی اور اس کا بچہ میری ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جیلانی بھی صاحب اولاد ہو گیا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس کا بچہ کہاں پرورش پا رہا ہے اور کس کی ولدیت تلے دبا ہوا ہے۔ تھا تو وہ میرا ہی بچہ اور میں اس کو عدنان کے نام سے پکارنے لگا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، میرا خیال ہے کہ پہلے روز سے ہی اس کی نیت خراب تھی۔ میرے سامنے جب بھی وہ آئی 16 سنگار کر کے آئی، ایک اس کی عمر مجھ سے زیادہ نہ ہوتی اور وقت کا سایہ اس کے چہرے پر نہ جھلک رہا ہوتا تو وہ شاید میرے دل میں زیادہ ہی گہری اتر چکی ہوتی، مگر اب بھی وہ کچھ کم کامیاب نہیں تھی۔ بالخصوص اس بچے کی ماں بن کر اس نے میرے دل میں ایک عجیب سا پدری شفقت کا جذبہ بڑھکا دیا تھا۔ وہ
آپ ہی آپ بلا دستک دیے میرے وجود میں اتر آئی تھی۔ میں اس کے خیال سے اب ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ قسمت بھی عجیب رنگ دکھاتی ہے۔ ابھی میں سارے کا سارا مسند آرا کی طرف جھک رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ نہ اسے کوئی مرد میرے سوا دیدہ زیب نظر آئے گا، نہ میں کسی کو اس کے سوا نظروں میں جگہ دے سکوں گا۔ ہماری محبت ازل سے تھی اور ابد تک ایسی ہی رہے گی، مگر اس سربری خانم نے ایسا تیر چلایا تھا کہ اس کا ہدف دوکھن ہو کر رہ گیا تھا۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر جب میں ٹیکسی میں بیٹھا تو اس وقت 8 بج رہے تھے۔ میں کبرا کے ہاں سے جلدی ہی نکل آیا تھا۔ فوزیہ نے بھی مجھے زیادہ نہیں روکا تھا، ابھی شام زیادہ نہیں ڈلی تھی اور میرا خیال تھا کہ ستناجا صاحب کو میرے فون نے جس افراتفری میں مبتلا کر دیا ہوگا، میں اس کا علاج کر سکتا تھا۔ ان سے مل لینا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ ہماری رقم ڈوب رہی تھی، صرف رقم ہی نہیں میری زندگی بھی داؤ پر لگی تھی۔ لاہور کی پولیس اب بھی میرے تعاقب میں تھی اور مجھے تحفظ کی ضرورت تھی۔ میں کسی کا دشمن نہیں تھا، میں ان سماج دشمن عناصر کا بھی حصہ نہیں تھا جن کے پیچھے پولیس ہاتھ دھو کر پڑی رہتی ہے۔ جہاں کسی نے ان کا راتب بند کیا وہیں ان لوگوں نے اسے حوالات دکھا دی۔ وہ ایسے میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، مگر میرا معاملہ بالکل ہی جدا گانا تھا۔ میرے لیے اب بھی ان کے لیے بہت بڑا انعام مقرر تھا اور اب بھی وہ سینگ تیز کر کے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک نہیں کئی بلائیں مجھے نرگے میں لیے ہوئے تھیں اور میرا غم گسار کوئی بھی نہیں تھا، صرف تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی طرف نکل جاتا، مگر اب یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ ہماری رقم تباہ ہو چکی تھی۔ اگر وہ منجمد نہ ہوتی، پولیس اس تک نہ پہنچ سکتی تو عین ممکن تھا کہ میں آبی کو ساتھ لے کر کسی طرف نکل جاتا، مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور ایسے میں ایک صرف ستناجا صاحب ہی میری مدد کر سکتے تھے۔ مگر ان سے ملنے سے بیشتر مجھے یہ سارا معاملہ ڈھلوں صاحب کے گوش گزار کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ حویلی کے معاملات میں ایسے پھنس گئے تھے کہ انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان کا تخت لرزہ بر اندام تھا۔ اس شخص کی بد نصیبی کو کیا کہیے جس کا حرم ہی اس کا دشمن بن چکا ہو۔ ہم نے اچھا کیا تھا کہ وہاں سے نکل آئے تھے، ان کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر ڈاکٹر کو برقی ساتھ لے گیا ہوگا، ان کا علاج ہو سکتا تھا، لیکن جس مرض میں ہم مبتلا تھے اس کا علاج ہی ناممکن تھا۔ آبی کے کولے سے ذرا نیچے جو گولی لگی تھی وہ ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑا سکا تھا اور اب کلینک میں پڑا وہ میری جان کو روتا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار زخمی ہو چکا تھا، مگر اب جو اسے دوہرا صدمہ اٹھانا پڑ رہا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا۔ رقم کے کھو جانے کا غم اسے تباہ کر دیتا۔ میں نے اچھا کیا کہ اس روز اس تک نہیں پہنچا، ورنہ صورتحال پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتی۔ ٹیکسی جب جیو اسٹیٹ کے وسط میں پہنچی تو میں نے ڈرائیور کو فارغ کر دیا۔ ستناجا صاحب کی کوٹھی کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ جب میں ان کے گیٹ تک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے ٹھاٹھ باٹھ ہی جدا گانا تھے۔ گیٹ کے اندر ایک چبوترے پر کھڑا پہرے دار ان کے روب و دبدبے کا پتہ دیتا تھا۔ سامنے پختہ روش پر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ لان ان کا اتنا وسیع تھا کہ اس میں ہاکی کھیلی جا سکتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت بڑے افسر تھے اور مجھ خاک نشین کے لیے وہ تھانے میں جا پہنچے تھے۔ ابھی میں گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ وہ مجھے عمارت میں سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ وہ شاید کہیں جا رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زرق برق لباس پہنے ہوئے تھی۔ کرن سی بنی وہ جلملاتے ہوئی گاڑی کے اندر جا گھسی تو دوسرے دروازے میں سے ستناجا صاحب بھی اندر جا بیٹھے۔ مجھے تو ہر حال میں ان سے مل لینا چاہیے تھا، مگر بات ہاتھ سے نکلتی نظر آتی تھی۔ میں تیزی سے گیٹ کے پاس پہنچا۔ پہرے دار نے چونک کر میری طرف دیکھا اور چبوترے سے ہٹ کر میرے پاس آ پہنچا۔ کیا بات ہے، کسے ملنا ہے آپ کو؟ میں ستناجا صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ میں ڈھلوں صاحب کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں، تم ادھر ہی ٹھہرو، وہ تو شاید کہیں جا رہے ہیں۔ میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام غلام جلانی ہے۔ میں نے اپنی اصلی شناخت بتا دی۔ وہ بندوق کو سیدھے ہاتھ میں لے کر بڑے مؤدب طریقے سے کار کی طرف بڑھا اور پھر اس نے کار کی کھڑکی کے قریب ہو کر ان کو میرا نام بتا دیا۔ کار کا دروازہ ایک دم کھل گیا۔ ستناجا صاحب تیزی سے اس میں سے باہر نکل آئے، بڑی حیرت سے گیٹ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ غلام جلانی یوں بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گا۔
شاید انہیں میری نیت پر بھی شبہ تھا۔ میں ڈرا کہ کہیں وہ پہرے دار کو یہ حکم نہ دے دیں کہ وہ مجھے گیٹ پر ہی گولی مار دے۔ انداز ان کا ایسا ہی تھا۔ چند لمحوں تک وہ گیٹ کی طرف دیکھتے رہے، پھر وہ پہرے دار سے کچھ سرگوشی کرتے ہوئے عمارت کی طرف لوٹ گئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیگم بھی کار سے اتر گئی۔ پہرے دار اسی وقت بندوق کندھے پر رکھ کر میری طرف آیا اور بولا، آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ کھول دیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر عمارت کی طرف چل دیا۔ میں اندر تو چلا گیا مگر اس حالت میں کہ میرا سارا بدن پسینے میں نہا گیا تھا۔ ایک ایسی ابتری میرے وجود پر طاری تھی کہ میں سمجھا مجھے شاید وہیں مار جانا تھا۔ کوئی اگلے لمحے کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے، مگر میری تو جان ویسے ہی گروی رکھی ہوئی تھی۔ اس کا کچھ حصہ پولیس کے ہاتھ میں تھا، کچھ ان بڑے لوگوں کی تحویل میں تھا، اور جو بچ رہا تھا وہ ان کے لیے تھا جنہیں میں نے تباہ کر دیا تھا۔ ان کے وارث الگ میرے لیے سہانے روح بنے ہوئے تھے۔ ایسے آدمی بھلا کہاں قرار مل سکتا تھا؟ جب میں پہرے دار کے ہمراہ اس دروازے تک پہنچا جس کے پیچھے ستناجہ صاحب بیٹھے تھے تو حالت میری ایسی ہو رہی تھی کہ مجھے سربری خانم کے رومال سے چہرے کا پسینہ پوچھنا پڑا۔ دروازہ کھول کر میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا، ستناجہ صاحب نے ایک دم دروازے کی اوٹ سے نکل کر مجھے پستول کی زد میں لے لیا۔ پہرے دار اس وقت برآمدے سے ہٹ رہا تھا اور مجھے کمرے کے پردوں نے اس کی نظروں سے بالکل اوجھل کر دیا تھا۔ جالی دار دروازے کے پیچھے بڑے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے افسوس ہے جیلانی صاحب، آپ کی نیت کا مجھے علم نہیں ہے۔ بیٹھ جائیں، ستناجہ صاحب نے تڑکتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ستناجہ صاحب، میں نے خود آپ سے پناہ کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کے لیے کسی بری نیت کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے ان کے سامنے بنے ایک چبوترے کے قریب پہنچ کر کہا۔ انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے خلاف پستول تان کر کوئی عقل مندی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ان کا تذبذب ان کی آنکھوں سے نمایاں تھا۔ کیسے آئے ہیں آپ؟ بہت سی باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ اس پستول کا تکلف نہ کریں اور اطمینان سے بیٹھ کر میری بات سن لیں۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر گر گیا۔ انہیں مجھ سے ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ ایک لحاظ سے تو وہ میرے موسن تھے، بڑے فساد سے انہوں نے مجھے بچا لیا تھا، لیکن اس رات انہیں میری نیت پر، میرے ارادے پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ پستول انہوں نے بالآخر جیب میں ڈال لیا۔ وہ اس شام بہت ہی عمدہ سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ملک اشرف کے ہاں ایک دعوت ہے، بہت سے لوگ وہاں آئے ہوں گے۔ مجھے آپ نے ہی فون کیا تھا؟ جی ہاں، وہ میں ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں فون کے بھی کان ہوتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے بات کر لیتا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں ستناجہ صاحب، مجھے افسوس ہے کہ میرا نام ہی باعث ننگ ہو چکا ہے۔ اب کیسے آئے ہیں آپ؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ میں پولیس کے ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا؟ وہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ جس آدمی نے آپ کو وہاں سے چھڑایا اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور اسے میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ مجھے گاڑی سے اتار کر وہ تھوڑی دور تک میرے ساتھ چلا اور پھر مجھے کھیتوں میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مجھے اس سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ آپ اس روز بچ گئے، ورنہ مجھے آپ کی موت کا بہت افسوس ہوتا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں، مگر میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ڈھلوں صاحب کو امرتسر کے قریب سسرام گاؤں کے گردوارے سے رہا کروا لایا ہوں اور اب وہ اپنی حویلی میں ہیں۔ سچ؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ سسرام جا پہنچے تھے؟ ستناجہ صاحب نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہم نے تو انہیں سب جگہ ڈھونڈ لیا تھا، بس یہ میرے نصیب ہے کہ میں چھپے خزانے دریافت کر لیتا ہوں۔ ان کی ٹانگ پر ایک زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے، ورنہ وہ ضرور آتے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ آپ واقعی بہت کام کے آدمی ہیں جیلانی صاحب، آپ نے بلا شبہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہ میرا فرض تھا جناب۔ ڈلوں صاحب میرے دوست بھی تو ہیں، میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دیر ہو جائے گی۔ مگر وہ سارا معاملہ ہوا کیسے؟ میں اس کی تفصیل سننا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتا دیا جو مجھے پیش آ چکا تھا۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سنتے رہے، پھر میز پر رکھے کاغذ قلم کو ہاتھ میں لے
دیگر ان 6 آدمیوں کے نام لکھنے لگے جو میں نے انہیں تفصیل سے بتا دیے تھے اور کہا تھا کہ اب ان کا اگلا قدم ان کی طرف اٹھے گا۔ وہ نام کاغذ پر اتار کر کچھ پریشان سے ہو گئے۔ بولے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ یہی لوگ ان کی ذات میں ہیں؟ جی ہاں مجھے یہی معلوم ہوا ہے، مگر اب میرا مسئلہ ایک اور ہے جناب، اور مجھے اس میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ مجھے پولیس سے بچانے کی تدبیر کریں، ورنہ وہ مجھے کسی بھی دن گرفتار کر لیں گے۔ بہت سے لوگ اب مجھے پہچان چکے ہیں۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، مگر میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بڑے صاحب کے سامنے پیش کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈھلو صاحب کے واقعہ کو سن کر آپ کو ضرور مدد کریں گے۔ میرا دوسرا مسئلہ یہ ہے ستناجا صاحب کہ ہماری کچھ رقم یہاں ایک بینک میں جمع ہے۔ میں وہاں سے آج کچھ روپے لینے کے لیے گیا تو مجھے پولیس نے گھیر لیا۔ مینیجر نے دراصل ان کو خبردار کر دیا تھا۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچا کر نکلا ہوں، مگر اب وہ میری رقم دبا کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ رقم مجھے واپس ملنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی مجھ سے اس واقعے کا ذکر کر رہا تھا، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ پولیس آپ کے پیچھے لگی تھی۔ کتنی رقم ہے آپ کی وہاں؟ یہی کوئی 80-82 لاکھ ہوں گی۔ اوہ اتنی بڑی رقم! مجھے حیرت ہے پولیس نے واقعی وہ رقم منجمد کر لی ہوگی۔ یہ تو بہت برا ہوا جلانی صاحب، مجھے کچھ سوچنے دیں۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ سیدھے نہیں ہوتے تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں وہ رقم چھوڑ تو نہیں سکتا۔ اٹھیں آپ میرے ساتھ چلیں، ہم باقی باتیں راستے میں کر لیں گے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ ہاں کوئی حرج نہیں، آپ بھی دعوت میں شریک ہو جائیں، مگر میں کس حیثیت میں وہاں جاؤں گا؟ میرا خیال ہے کہ میں بڑے صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دوں گا۔ ڈھلو صاحب کو بچا کر آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جلانی صاحب، میں یہ بات بڑے صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ گاڑی گیٹ سے نکال کر ملک اشرف کے گھر کی طرف چل دیے۔ ان کی بیگم بھی گاڑی میں موجود تھی۔ ڈرائیور کو انہوں نے جان بوجھ کر ساتھ نہیں رکھا تھا۔ ان کی بیگم اگلی نشست پر بیٹھی تھی اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولے، جانتی ہیں آپ کہ پچھلی نشست پر کون آدمی بیٹھا ہے؟ ان کی بیگم نے سر گھما کر پہلی بار مجھے بہت غور سے دیکھا اور بولی، جی نہیں، میں نے تو انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ کون صاحب ہیں یہ غلام جلانی ہیں جناب، غلام جلانی۔ اوہ تو یہ ہیں غلام جلانی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی گلابی آنکھیں گھما کر مجھے ایک بار پھر بڑے غور سے دیکھا۔ بولی، مگر انہیں آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ کیسے آپ پہنچے؟ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں آپ؟ کچھ نہیں ہوتا بیگم، کچھ ان کے ہم پر ایسے ہی احسانات ہیں کہ میں انہیں آج بڑے صاحب سے ضرور ملوا دوں گا۔ یہ ڈھلو صاحب کو انڈیا سے بچا لائے ہیں۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ انڈیا کیسے جا پہنچے؟ بس کچھ ایسی ہی بات تھی، ابھی سنا ہے وہ کچھ بیمار ہیں، کل میں ان کے پاس جاؤں گا۔ بیگم دوبارہ نہیں بولی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ملک اشرف صاحب کی کوٹھی نہر کے دوسرے کنارے تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اس وقت 8 بج رہے تھے اور ان کی کوٹھی بقیہ نور بنی ہوئی تھی۔ لان میں جا بجا بڑے بڑے کمکمے لگے تھے اور اشرف صاحب کے مہمان باہر لان میں ایک بڑے سے شامیانے کے نیچے بیٹھے تھے۔ گاڑی سے اتر کر جب ہم مہمانوں کی طرف بڑھے تو دروازے پر کھڑے آدمی نے ستناجا صاحب کو بڑے اتفاق سے سلام کیا۔ بولا، آئیے آئیے ستناجا صاحب، آپ نے تو بہت دیر کر دی، سب لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے تھے، بس تیار ہونے میں دیر لگ گئی۔ بیگم ساتھ ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ ان سے ملیں اشرف صاحب، یہ ہیں ہمارے سردار کریم نواز، آپ سے ملنے کے بہت مشتاق تھے، ڈیرے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ اوہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، ان کو آپ زنانہ حصہ میں بٹھا دیں۔ ملک اشرف ان کی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دوسری طرف نکل گئیں تو ستناجا صاحب مجھے ساتھ لے کر مردانہ حصے میں داخل ہو گئے۔ میری حالت بہت ہی دگرگوں ہو رہی تھی۔ مجھے جس حیثیت میں ستناجا صاحب نے وہاں متعارف کرایا تھا میں اس پر پورا نہیں اتر رہا تھا، اگرچہ میرا لباس اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ میں معزز آدمی ہوں، مگر میرے وجود میں جو افراتفری مچی تھی وہ میرے چہرے سے عیاں تھی۔ مگر میں نے اپنی اس شدید نفسیاتی
الجھن پر چند قدم بعد قابو پا لیا۔ مجھے وہاں ایک مجرم کی حیثیت سے تو نہیں جانا چاہیے تھا، ایسی صورت میں کہ ستناجا صاحب میرا ساتھ دے رہے تھے، سارے ہی چہرے میرے لیے اجنبی تھے، میں شاید ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا، مگر عین ممکن تھا کہ ان میں سے بہت سے لوگ مجھ سے واقف ہوں۔ اپنے اس احساس سے مجھے چھٹکارا نہیں مل رہا تھا۔ ان کی نظریں میرے لیے تیغِ دو دم کا کام کرتی تھیں۔ کوئی 20-25 مہمان وہاں جمع تھے اور ادھر ادھر صوفوں میں دھنس کر بیٹھے تھے۔ بڑے صاحب کی تصویریں تو میں نے بہت دیکھی تھی، مگر اس روز انہیں ایک مرصع صوفے پر مہمانوں سے الگ تھلگ بیٹھے دیکھ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی مردم شناس آدمی ہیں۔ برچ ایسا اونچا قد تھا ان کا، اور وہ بہت ہی قیمتی سوٹ پہنے اپنے 5-6 دوستوں میں گر کر بیٹھے تھے۔ محفل نجی قسم کی تھی، جس میں تکلفات کو زیادہ دخل نہیں تھا۔ مجھے ستناجا صاحب ایک صوفے پر بٹھا کر آگے نکل گئے تو میں نے وہاں بیٹھتے ہی اپنی ذہنی کشمکش سے نجات حاصل کرنے کے لیے سگریٹ سلگا لیا۔ میرے لیے وہ بالکل ہی انوکھا تجربہ تھا۔ اتنے سارے معزز آدمی وہاں جمع تھے اور میں اندر ہی اندر ان کے درمیان خود کو بہت ہی نکو سمجھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بار بار ترمرا سا ناچنے لگتا تھا، یوں کہ مجھے سامنے کی چیزیں دھندلی دھندلی نظر آتی تھیں۔ دراصل آدمی کی عظمت یا اس کی کمینگی اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ کسی محفل میں آپ خواہ مخواہ ہی بالا و بلند محسوس کرتے ہیں، کسی میں آپ کو بار بار یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب تک تو میں نے مہمانوں کو بس صرف ایک نظر دیکھ کر ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ سگریٹ کے مرگولے بناتے ہوئے میں نے ایک بار پھر نگاہ ڈالی تو مجھے محسوس ہوا کہ بڑے صاحب کے پاس ڈلوں صاحب بھی موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور ان کی ٹانگ کا زخم ان کا توازن قائم نہیں رہنے دیتا تھا۔ قدرے لنگڑا کر وہ دوسری جگہ جا بیٹھے۔ ان کا وہاں موجود ہونا میرے لیے حیرانی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ بھی بہت صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھے اور شکل و صورت سے اس ذمہ دار طبقے کا حصہ معلوم ہوتے تھے جس کی زندگی عیش کا مرقع ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ وہ وہاں کیسے آ گئے؟ وہ تو چگوٹ میں گھر کا نظام درست کرنے میں مصروف تھے، انہیں اس دعوت کی خبر کیسے مل گئی؟ مجھے وہاں بیٹھے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ان کی نظر مجھ پر جم گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اچھل سے گئے اور مہمانوں سے معذرت کرتے ہوئے تیزی سے اٹھے اور لنگڑاتے ہوئے میرے پاس آ پہنچے۔ ان کو سامنے دیکھ کر میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ابھی تک ستناجا صاحب سے ان کی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں آپ کا خادم سردار کریم نواز یہاں حاضر ہوں، میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ قصہ کیا ہے؟ سردار کریم نواز صاحب وہ اپنے قدم سنبھالتے ہوئے میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے ستناجا صاحب یہاں لائے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ بڑے صاحب سے میری ملاقات کروا دیں گے۔ غضب کرتے ہیں وہ بھی۔ یہاں پولیس کے کئی اعلیٰ افسران آئے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ وردی میں نہیں ہیں، مگر یہ بڑی گڑبڑ کی بات ہے سردار صاحب، دفع کریں، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اس محفل میں آ کر میں پاگل ہو گیا ہوں۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں ستناجا صاحب سے خود بات کرتا ہوں، مگر بڑے صاحب سے کہنا کیا ہے آپ کو؟ وہ باتیں میں نے ستناجا صاحب سے کہہ دی ہیں، وہ خود دیکھ لیں گے انہیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم کھانے کے لیے اندر جائیں گے تو میں بھی بڑے صاحب سے آپ کا ذکر کروں گا۔ مگر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ تو زخمی تھے ڈلوں صاحب۔ میں برکی کے ساتھ علاج کے لیے شہر آ گیا تھا، میں نے سوچا میں اشرف صاحب سے بھی مل لوں گا، مگر جب یہاں آیا تو پتا چلا کہ ان کے ہاں دعوت ہے۔ چلیں یہ اچھا ہوا، سارے فیصلے آج ہی ہو جائیں گے۔ کسی نہ کسی طرح اس پولیس سے میری جان چھڑائیں، میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ فکر نہ کریں، اس کی بھی کوئی تدبیر کر لیں گے ہم۔ یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھے اور لنگڑاتے ہوئے پھر بڑے صاحب کے پاس جا پہنچے۔ اس دوران ستناجا صاحب بھی وہاں جا بیٹھے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ بڑے صاحب پائے پیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور ستناجا صاحب اور ڈلوں صاحب کو ساتھ لے کر خیمے کے عقبی حصے کی طرف چل دیے۔ وہ کسی بات پر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جب وہ کنات کی آخری دیوار تک
پہنچے تو اچانک بڑے صاحب نے نگاہ اٹھائی اور میرے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے۔ چند لمحوں تک وہ مجھے اسی طرح دیکھتے رہے مگر ابھی وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکے تھے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے کہ ساری کوٹھی کی بتیاں ایک دم گل ہو گئیں۔ چاروں طرف گھوپا اندھیرا چھا گیا۔ میں تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے بڑے صاحب کے پاس جا پہنچا۔ بس ایک ثانیے کی دیر ہوئی ہوگی کہ ایک دم کئی گولیاں خیمے کے طول و عرض میں پھنکارتی ہوئی لپکیں اور اس کے ساتھ ہی کئی چیخیں فضا میں ابھرنے لگی۔ میں نے بڑے صاحب کے عین سامنے پہنچ کر ان کو گولیوں سے بچانے کے لیے ایک دم نیچے بٹھا دیا۔ میں اس وقت ان کی ڈال بن گیا تھا۔ گولیوں کی ایک اور بچھاڑ پڑی۔ ستناجا صاحب اور ڈلوں صاحب اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہٹ گئے تھے۔ اچانک ایک گولی سنسناتی ہوئی میرے کندھے میں لگی۔ میں درد سے پاگل ہو گیا مگر میں نے بڑے صاحب کو اٹھنے نہیں دیا۔ آپ لیٹے رہیں بڑے صاحب، گولیاں آپ کے لیے ہیں، آگے نکل جائیں۔ خیمے کے اندر افراتفری مچ گئی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ نگاہ کام نہیں کرتی تھی۔ میں نے بڑے صاحب کو دھکیل کر کنار کی دیوار کے نیچے سے گزار دیا۔ اندھیرا کوئی 10 منٹ تک غالب رہا۔ اس عرصے میں خدا معلوم ان گولیوں نے کس کس کو تباہ کر دیا تھا۔ عورتوں کے حصے میں بھی چیخو پکار کی آوازیں فلک شگاف ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی بڑے صاحب دوسری طرف نکلے میں بھی اپنے درد سے بے نیاز ہو کر ان تک جا پہنچا۔ یہاں سے نکل جائیں بڑے صاحب، اٹھیں۔ میں نے اپنا کندھا دباتے ہوئے ان کو اوپر اٹھا دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئے تھے، ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی مگر ابھی وہ اٹھے بھی نہیں تھے کہ بتیاں پھر روشن ہو گئیں۔ خیمے میں مہمان ادھر ادھر یوں لیٹے تھے جیسے وہ ابھی ابھی بمباری سے بچ کر نکلے ہوں۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بازو کا درد بڑھتا جا رہا تھا مگر وہ گولی جو میں نے سہ لی تھی اگر کام کر جاتی تو اس شام بڑے صاحب وہاں سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے تھے۔ بتیاں روشن ہوئی تو معلوم ہوا کہ دیوار کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان میں سے بہت سے زخمی ہو چکے تھے۔ ملک اشرف بھی زخمیوں میں شامل تھا۔ ستناجا صاحب البتہ بچ گئے۔ وہ کنات کی دیوار کو اٹھا کر پھر اندر آ گئے۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کسی نے افراتفری میں آگے بڑھ کر بڑے صاحب سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، انہیں البتہ گولی لگ گئی ہے، انہیں فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤں؟ بڑے صاحب نے میرے کندھے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گولی بائیں بازو میں لگی تھی اور گوشت کو چیر کر آگے نکل گئی تھی۔ خون تھا کہ بس بہتا چلا جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے اچانک مجھے باہوں میں بھرا اور وہ مجھے اٹھا کر عمارت کے اندر لے گیا۔ ستناجا صاحب اور ڈلوں صاحب بڑے صاحب کے پاس ہی رہ گئے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر بھی وہیں آ گیا اور اس نے میری قمیض اتروا کر میرے زخم کا معائنہ شروع کر دیا۔ ابھی وہ میری مرہم پٹی کر ہی رہا تھا کہ بڑے صاحب ستناجا صاحب اور ڈلوں صاحب کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ کئی اور لوگ بھی ان کے پیچھے آ رہے تھے مگر کسی نے انہیں دروازے میں ہی روک دیا۔ ان کا کیا حال ہے ڈاکٹر؟ جی میں نے زخم دیکھ لیا ہے اور پٹی بھی کر دی ہے۔ زخم خاصا گہرا ہے مگر ہڈی بچ گئی ہے۔ باہر جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لیں۔ کوٹھی میں سے کسی کو باہر نہ جانے دیں ڈوگر صاحب، یہ میرا حکم ہے۔ بڑے صاحب نے پاس کھڑے ایک آدمی سے کہا۔ وہ ان کا حکم سن کر اسی وقت باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک ٹیکا بھی لگا دیا اور اپنی چیزیں سنبھال کر بولا اب آپ کپڑے پہن لیں، انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کا درد بھی کم ہو گیا ہے۔ جی ہاں درد تو بالکل نہیں ہے، ٹیکا شاید اسی درد کے لیے تھا۔ ہاں اس میں کچھ اور دوا بھی ملی تھی، یہ کیپسول بھی منگوا لیں اور 6 گھنٹے بعد کھاتے رہیں۔ یہ کہہ کر وہ بڑے صاحب کے کہنے کے مطابق اسی وقت باہر نکل گیا۔ کمرے میں صوفے موجود تھے جن کے آگے بہت صاف ستھری سجی سنوری شیشے سے مزین میزیں رکھی تھیں۔ ہر میز پر مالی نے ایک ایک گلدستہ سجا رکھا تھا۔ میں اس وقت قالین پر بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلا میں نے شیروانی اٹھا کر پہن لی مگر اس کے بازو میں یہ بڑا سا سوراخ گولی کی خبر دیتا تھا اور اس کو بدل لینا تو میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے میں ملک اشرف صاحب بھی کمرے میں آ گئے اور ڈلوں صاحب کے قریب پہنچ گئے۔ بڑے صاحب نے میرے بازو کا زخم دیکھا تو بولے ملک صاحب ان کے لیے کوئی کوٹ یا شیروانی مل جائے تو بہت اچھا ہو، یہ سوراخ تو بہت برا لگتا ہے۔ جی میں ابھی منگواتا ہوں، میرا خیال ہے ان کو میری شیروانی پوری آ جائے گی۔ یہ کہہ کر ملک اشرف اسی وقت دوسری طرف نکل گیا۔ ڈلوں صاحب بھی بڑے صاحب کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے اور اب وہ سگریٹ سلگانے لگے تھے۔ ان کی نظر برابر مجھ پر جمی تھی مگر کنکھیوں سے براہ راست ان کی نگاہ مجھ پر نہیں پڑ رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ ڈلوں صاحب
صاحب کی ٹانگ کا زخم شاید پھر سے ادڑ گیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے پاؤں کبھی یوں رکھتے اور کبھی یوں۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ بڑے صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے۔ ملک اشرف کی کوٹھی میں بلا شبہ پولیس بھی آئی ہوئی تھی، ان کے بغیر تو وہ کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ اگرچہ وہ تقریب بالکل ہی نجی قسم کی تھی، مگر پولیس وہاں بھی موجود تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ستناجا صاحب کے ساتھ مجھے دیکھ کر ان لوگوں نے میرے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی تھی اور میں سردار کریم نواز کی حیثیت سے اندر جا پہنچا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے فرائض سے غافل تھے۔ انہوں نے ہر آدمی کو اندر بھیجنے سے پہلے شناخت کر لیا ہوگا۔ کیا خیال ہے ڈھلو صاحب، یہ کون لوگ تھے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے۔ آپ ادھر صوفے پر آ جائیں۔ انہوں نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔